العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أطعن لكم فآتوهن أجورهن آمنت بالله صدق الله النبي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ہم تجارت کے اصول پڑھ رہے ہیں، کاروبار کے مسائل، تو آج ہم پڑھیں گے اگر کوئی بندہ کسی کو چیز کرائے پر دیتا ہے کہ اس کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ کسی کو چیز کرائے پر دینا، اس کو شرعی طور پہ اجارہ پہ اجرت پہ دے دینا، اس کے 4 ارکان ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ جو کوئی چیز کرایہ پر دے رہا ہے، یعنی کرائے پر چیز دینے والا، دوسرے نمبر پہ کرائے پر چیز لینے والا، اور تیسرے نمبر پہ ایجاب و قبول، لینے والا بھی کہے ٹھیک ہے، دینے والا بھی کہے ٹھیک ہے، اور چوتھے نمبر پہ اس کی اجرت اور منافع جو ہے اس کے بارے میں کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس حوالے سے اجارہ لغوی طور پر پرافٹ کو کہتے ہیں، جو کسی چیز پر حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر کسی نے موٹر سائیکل کرائے تے دیتا ہے 2-4 گھنٹے واسطے، ان کا جڑا نفع ہوئے گا اس کو اجارہ سے۔ اگر تسی مول بیچیا ہے کہ وہ بے ہوئے گی، خرید و فروخت ہوئے گی، وہ اجارہ نہیں ہوئے گا۔ اور اسی طرح شرعی اصطلاح کے اندر عوض کے بدلے کسی شے کے منافع دے دینا، یعنی مال کا مال سے رضامندی سے تبادلہ کرنا۔ ایک بندے نے ایک چیز دیتی، دوسرے نے لئی، ان دے وچ جڑا کرایہ ہے وہ نفع کی صورت ہے۔ اس واسطے پھر اگے فقہاء نے چند شرائط بیان کی ہیں، چند شرطاں نے۔ سب تو پہلی شرط ہے کرائے کے دین والا اور لین والا دونوں رضامند ہوں، دونوں کی رضامندی ضروری۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ چیز کرائے پہ نہیں لینا چاہتا، تسی انہوں زبردستی دے دیو۔ وہ دکان نہیں لینا چاہتا، تسی آنے میں دکان رکھ لا، تو انہیں چ رکھ لا جدوں تیرے کو پیسے ہوئے دے دیں، یعنی تکے نال چیز دیں جو کرلا رضامند نہیں، تو شرعی طور پہ اجارہ ٹھیک نہیں۔ پہلے اگلے بندے کو رضامند کرنا یہ ضروری۔ دوسرے نمبر پہ انہیں تو جڑا نفع حاصل کرنا ہے، وہ نفع جڑا ہے وہ معین ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ دکان کرائے پہ دیتی ہوں، کرایہ مقرر کر لے کہ 2000 یا 3000 یا 5000 جنہ منتھلی، یہ نہ کہ بھائی تم دکان چلاتا رہو پھر بعد چ اپنا حساب کرنا، وہ بعد میں پھر شرعی اعتبار نہ رولا بن جاتا ہے۔ لین والا کہتا میں 5000 لینا ہے، دین والا کہتا میں 3000 دینا ہے۔ شریعت نے اس جھگڑے کو بچاؤ واسطے کیا ہے کہ وہ جڑا منافع ہے کرایہ ہے وہ پہلے طے کر لو کہ یہ نہ ہونا چاہیے۔ اس کو اگلی شرط جڑی ہے وہ ہے اجرت والی چیز پر قبضہ ہو سکے، یعنی جڑی چیز تسی کرائے پہ دے رہے ہو پہلے تسی وہ خود مالک ہو گے تو پھر ہی اگے دیو گے نا۔ یہ نہ ہو کہ جی تہاڈی ملکیت کے اندر چیز آئی نہیں، تسی پہلے ہی ان کرائے پہ دے دیو۔ ایک دوست نے پچھلے دنوں کے اندر یہ مسئلہ بھی پوچھا سی، ان کی مثال فقہاء نے بیان کی ہے کہ مثلا آپ نے ایک چیز خریدی، ابھی تک آپ نے اس پر قبضہ نہیں کیا، تو قبضہ کرنے سے پہلے آپ اسے کرایہ پر دے دیتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ مثال کے طور پہ کہ تسی گھر
ایک پلاٹ تسی لینا ہے اندے وچ انہاں آکھنا ہے جی اسی گھر بنا کے دیاں گے، یا ایک مارکیٹ کی جگہ تسی خرید رہے ہو وہ آکھن کہ اسی مارکیٹ کے اندر دکاناں بنا کے دیاں گے، اجے دکاناں بنیاں نہیں تسی پہلے ہی کرائے تے انہاں نوں چڑھا دیتا ہے، اجے تسی وہ دکاناں دے خود نہیں مالک بنے تے تسی اگے کرائے تے شرعی طور تے نہیں دے سکتے، ادو تسی اوندا کرایہ لے سکتے ہو یا کرایہ تے دے سکتے ہو جب تسی خود اس مکان دے یا دکان دے مالک بن جاؤ۔ اور اسی طرح اگلی گل، جس پر عقد کیا گیا ہے اس کا منافع شرعاً جائز ہو، یعنی کسی ایسی چیز کے نال سودا نہ کرو کہ جڑی شرعی طور پہ جائز ہی نہیں۔ مثلا کوئی شخص کسی سے شراب کی دکان کھولنے کے لیے یا سی ڈی گانے ڈھول ڈھماکے کے لیے دکان کرائے پہ لینا چاہتا ہے تو دکان دینے والا جو ہے وہ پہلے اس سے پوچھ گچھ کرے، کیا آپ یہاں پہ کوئی سینما تو نہیں کھولنا چاہتے، یا آپ یہاں پہ کوئی شراب کی دکان تو نہیں کھولنا چاہتے؟ اگر وہ شرعی طور پہ جائز کام کے لیے دکان دے رہا ہے تو پھر آپ کو دکان کرائے میں دینا جائز ہے۔ اگر کوئی غیر شرعی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ شرعی طور پہ اس کو دکان یا مکان جو ہے وہ کرائے پہ نہیں دے سکتے، پہلے تحقیق جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اور غیر مذہب کوئی ہندو عیسائی سکھ اپنا دکان یا مکان کرائے پہ لے کے وہاں پہ اپنا کوئی تبلیغی سینٹر کھولنا چاہتا ہے تو آپ اس کو بھی عیسائیوں کو تبلیغ کے لیے، ہندوؤں کو تبلیغ کے لیے کوئی مکان یا دکان، کوئی چرچ کے لیے، کوئی مندر کے لیے، ایسی جگہ کے لیے آپ کو مسلمانوں کے لیے اجازت نہیں کہ وہ کوئی ایسا مکان یا دکان جو ہے وہ کرائے کے لیے دے۔ اور اگلی شرط جو ہے وہ چیز تجیر پر اجارہ سے پہلے فرض نہ ہو، یعنی ایسا کوئی کام، ایسا کوئی نفع حاصل کرنا جہاں اندر فرض نہ ہو۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہ آپ ایک مزدور مزدوری کے لیے لاتے ہیں، آپ نے اسے کام دیا ہے کہ اتنی اینٹیں اٹھاؤ یا آپ نے سارا دن یہ کام کرنا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، یہ کام اس کے اوپر فرض نہیں تھا، آپ نے اس کے ذمہ لگایا تو پھر اس نے کرنا ہے۔ اگر آپ ایک مزدور بندہ لے کے آتے ہیں کہ تم میرے حصے کی نمازیں پڑھو، تم میرے حصے کے روزے رکھو، تو یہ کام تو اس کے ذمہ خود فرض ہے، وہ اپنی پنجگانہ نماز پڑھے گا، وہ اپنے روزے رکھے گا یا آپ کے روزے رکھے گا، تو ایسا کام آپ اس کو کرائے پر نہیں دے سکتے جو اس پر خود جو ہے وہ فرض ہو۔ اگر اس پر خود فرض نہیں تو وہ کام آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری مسائل ہیں، اس میں یہ ہے کہ اس سے آپ کا نفع جو ہے وہ مقصود ہو۔ مثال کے طور پہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک تسی اپنے گھر کے سامنے درخت لائے، ان کا سایہ ہے، ان کے سائے تھلے آ کے لوگ مسافر بہتے ہیں، تسی یہ نہ ہو کہ لوگ آ کے سائے میں بہتے ہیں تو وہ سائے کا بھی کرایہ لینا شروع کر دو۔ شرعی طور پہ یہ ایک احسان ہے کہ تسی اللہ رب الجلال دی رضا واسطے وہ درخت لایا، ان کا سایہ لوگ بہتے ہیں، تمہارے واسطے صدقہ جاریہ تو ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر تسی درخت لایا سائے واسطے، لوگ سائے کے بہن کے میں مطلب کرایہ وصول کراں گا، شرعی طور پہ یہ بھی نفع جو ہے وہ جائز نہیں۔ تو اس طرح میں اور بھی مثال ہیں۔ مثال کے طور پہ تسی کسی مسلمان کو کرایہ لینا ہے کہ وہ حلال مال کا لے سکتے، یہ نہیں کہ وہ آکھے کہ میں تینوں جڑا کرایہ دینا میں تینوں خنزیر کا یا کتے کا گوشت لیا دیا گا معاذ اللہ، یا کہ میں تینوں شراب دیا 4 بوتل مہینے دیا دے دیا گا کرایہ دے۔ تو شرعی طور پہ جو چیز مسلمان واسطے استعمال کرنا جائز نہیں، اس کا کرایہ دینا بھی، کرایہ کی صورت کے اندر بھی وہ دینا جائز نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب الجلال سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔